ترتیل کا سبق، تجوید اور ترتیل، تحقیق، تدویر، حدر، تو رفتار کے اعتبار سے یہ نام ہے۔ سب سے آہستہ تلفظ کو درست کرنے کے لیے جو پڑھا جاتا ہے انداز، رفتار کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تحقیق۔ واضح کر کے ایک ایک حرف کو صاف صاف مخرج اور صفت کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس کا اصول ہم نے بنایا ہوا ہے آسانی کے لیے، آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 2، اونچی آواز سے پڑھنا۔ غور کیجئے گا، آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد اپنی غلطی کو محسوس کرنا، اپنی غلطی کو سمجھنا، اپنی غلطی کی نشاندہی، سننے والے کی غلطی کی بھی نشاندہی کرنا، اس کو سمجھانا۔ اور دوسرا مقصد اونچی آواز سے پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی غلطی کی اصلاح کرنا۔ کیا ہے بھئی؟ اصلاح اونچی آواز سے پڑھے بغیر حاصل، دیکھو ابھی ساتھی پڑھا رہا ہے حمزہ زبر آ زال زیر دی، اس طرح کیسے صحیح ہوگا بھائی؟ تھوڑا زور لگانا پڑے گا بھائی، سمجھ آئی بات جی؟ اونچی آواز سے پڑھنا کیسے بھائی؟ اونچی آواز سے پڑھنا ضروری، پھر تلفظ میں بہتری آئے گی، خوبصورتی آئے گی، عمدگی آئے گی انشاءاللہ۔ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، شاید پڑھنی ہے جی، ممکن غلطی ہے، تبت تا پہ کلکل نہ ہو، تبت یدا، یدا منہ نیچے امالہ نہ ہو، منہ کو کھول کر پڑھنا ہے۔ ملائیں گے جب جہاں پر میں نے مد کر کے روک دیا تاکہ مد رہ نہ جائے، اس لیے بچے کو ہاف پڑھا سکتے ہیں۔ یدا یدا ابی، ہم حرف مدہ کے بعد جب حمزہ کو پڑھائیں گے مد ہوگی تو حمزہ کو واضح کرنا ہے۔ یہاں ایک باقاعدہ ممکنہ غلطی جو ہے اکثر ہے، یدا بی تو حمزہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے، تو حمزہ میں تحقیق ضروری ہے۔ لاہا بیوں، تنوین کے بعد باؤ حروف جر ملون میں سے ادغام مع الغنہ ہوگا، ہونٹ بھی گول ہوں گے۔ وَتَبْ، یہ جو ہے شد والا کلکلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر شد بھی وقف میں پڑھی جاتی ہے اور کلکلہ بھی پڑھا جائے گا، دونوں پڑھیں گے تو ٹھہراؤ کے ساتھ۔ وَتَبْ یوں نہیں کریں گے، وَتَبْ، اگر وَتَبْ پڑھا تو کیا ہوا کہ اس میں شد رہ جائے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ شد۔ تو جب میں پوری آیت پڑھوں گا، تبت یدا ابی لہب وتب، آواز آگے پیچھے ہو گئی۔ ماں پہ مد ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، اس کو واضح کرنا ہے، ما اغ، حمزہ کو واضح، غین پر آواز جاری رکھنی، کلکلہ نہیں کرنا، اغ کلکلہ، اغ نا صفت رخوت، ٹھیک، نا عین کو پھر آگے واضح کرنا ہے، ان ہو جاتا ہے اکثر ایک، دوسرا نون کو جب پڑھتے ہیں تو عن کلکلہ ہو جاتا ہے اکثر۔ قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہل کی اظہار ہوگا، اور جہاں اظہار ہوتا ہے وہاں اکثر ممکنہ غلطی کیا ہے؟ کلکلے کی ہوتی ہے۔ عن ہو غلط، ہو پیش پر ہونٹ گول کر کے معروف ادا کریں گے،
ٹھیک ہے. وما وہ پر ہونٹ گول کریں گے, وما جی, اور اس کے بعد ہو پر پھر کسب, کاف پر سین پر زبر ہے, ٹھیک ہے, منہ کھول کر ادا کریں گے معروف. توجہ, آفا بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے تلفظ صحیح کرنے کے لیے. کیسے؟ ما اغنا عنہ, مالہ وما کسب. جلدی کیوں پڑھ رہے تھے؟ ہلی جا رہے ہو, جلدی پڑھ رہے ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سیوس, صاد کو پر پڑھیں گے, یوس کلکلا ہو جاتا ہے اکثر, صاد پر ہونٹ گول نہیں کرنا, یوس, ٹھیک ہے. لا باریک ہے, لے امالہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. نارن, را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اخفا ہوگا. نارن, ذا, ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے, غلطی نہ ہو جائے, ذا یہ غلط ہو جائے گا. لہب یہاں وقف کریں گے. توجہ, سیصلی نارا ذات لہب. واو پر ہونٹ گول کر کے میم پر قلقلہ نہ ہو. اکثر غلطی وام میم پر کیا ہو جاتا ہے؟ قلقلہ. را کو پر پڑھنا ہے, را باریک پڑ جاتے ہیں, یہ غلطی. ایک اور اہم غلطی کیا ہے کہ یہاں پر وم را آ, یہ حمزہ ہے نا, حمزہ کو واضح نہیں کرتے. وم راتہ, یہ اکثر سننے میں آتا ہے, وم راتہ, تو یہ را الف نہیں ہے, را کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے, اور حمزہ کو واضح کرنا ہے. وم را تو, تا پر پیش ہونٹ گول کریں گے, ہا کے اوپر بھی پیش ہے الٹی, ہونٹ گول کریں گے, ٹھیک ہے. ہم میم مشدد پر غنہ, ہا کا بھی خیال رکھتے ہوئے. لتل, لتل لام پر قلقلہ نہ ہو. ہا کو بھی صاف پڑھ کر کے پڑھیں گے, ہا خو, یا اسی طریقے سے ہا سے بدل کر غلط نہ ہو, کیونکہ حرف کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. حطب, یہاں حطب پڑھ جاتے ہیں بس اوقات, تو تو کو کیا پڑھ دیا؟ تا. حرف کو تبدیل کرنا, قرآن کو تبدیل کرنا, قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ با پر قلقلہ کریں گے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. جی اگین دوبارہ پھر پڑھیں. آوازہ کے پیچھے نے کہیں کو غنہ کم ہو گیا بھائی, اور غنہ میں غلطی ہے کہ بعض دوستوں سے یہ ہو جاتی ہے ہم, تو میم کے مخرج میں کیا ہے کہ ہونٹ خشکی والا حصہ, وہ سمجھتے ہیں شاید خشکی والا یہ مراد ہے. ہم, تو یہ نہیں مراد. ہم بس اتنا, ہم یوں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. فی حرف مدہ ہے, زیر ہے, معروف ادا کریں گے, فی نہ ہو جائے فی جیدہا, تو ایسا نہ ہو. فی اور جی اور پھر دال کی زیر معروف, اور ہا الف مدہ, سب میں باقی حروف مدہ آ رہا ہے. حب, با پہ قلقلہ, ہا پر توجہ, حبل نہ ہو جائے. حب, لام تنوین کے بعد کیا ہے آگے؟ میم. حروف قاعدہ آپ کے قرآن ہو تو آپ کے پاس بتا بھی سکتے ہو, اجرا ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جی. تنوین کے بعد ادغام مال غنہ, یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام من, نون ساکن کے بعد پھر میم حروف ارملون میں سے ادغام مال غنہ. مسد, دال پر قلقلہ ہوگا. کل بھی کوئی تجوید والا بچہ تھا, وہ کہہ رہا تھا جی اجرا بھی کروائیں گے, تو ابھی اجرا شروع ہو گئے ساتھ ساتھ جی. توجہ, فی جیدہا
حبل من مسد समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.